حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت قدمی اور نصرت الہی سے قوت و تائید حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے اور جنگ احد میں شہادت پائی، اور ہمیشہ جو ہے خوشبو سے معطر اور مہکتے رہے، اور آپ نے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں نہ ہونے کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکے، لیکن جب آپ مدینہ پاک تشریف لائے تو فرمایا کہ میں حق و باطل کے پہلے معرکے میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن اللہ نے اگر مجھے دوبارہ موقع دیا میں اس کی تلافی کروں گا۔ پھر احد کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں شرکت فرمائی، اور جب جنگ شروع ہوئی، ابتداءً مسلمان جب پیچھے ہٹے ہیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، کافروں نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، اور مسلمانوں سے جو کچھ ہوا میں اس کا معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر آپ تلوار پکڑے اور جنگ میں دوڑ پڑے۔ جب آگے بڑھے تو راستے میں حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے کہا کہ اے سعد، مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ واہ، جنت کی خوشبو کتنی پاکیزہ ہے۔ یہ حضرت سیدنا انس بن نضر کر رہے ہیں کہ اے سعد، مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ واہ، جنت کی خوشبو کتنی پاکیزہ ہے۔ اس معاملے کو لے کر کے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ، اس کے بعد انس بن نضر پر کیا بیتی مجھے نہیں معلوم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد جب ہم نے انہیں تلاش کیا، ان کو ہم نے شہداء میں پایا، شہیدوں میں پایا، اور ان کی بہن نے ان کو ان کی انگلیوں سے پہچانا، کیونکہ آپ کے جسم پہ 80 سے زائد تیروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ 80 سے زائد تیروں اور نیزوں کے زخم تھے آپ کے جسم پر، اور مشرکوں نے آپ کے ناک اور کان یہ سب کچھ کاٹ ڈالے تھے، پہچانا نہیں جا سکتا تھا آپ کا چہرہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں جنت کے مزے دیکھے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دنیا ہی میں جنت کی خوشبو پائی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان کرنا آتا تھا، اور اس قربانی کے بعد ان کو کیا ملنا ہے وہ بھی ان کو خوب پتہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی جان کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے مال کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے خاندان، اپنے زمین و جائیداد کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ صرف اور صرف ہمیشہ ان کی خواہش، ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ بس اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور اسی لیے ان سے اگر کبھی ماضی میں کوئی چوک ہو جاتی تھی تو اس کی تلافی کے لیے یہ بہت زیادہ کوشاں رہتے تھے کہ کسی طرح کوئی موقع ملے تو ہم پھر سے اپنے جوانی کے جوہر دکھائیں، بہادری کے جوہر دکھائیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کر پائے، جنگ بدر میں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکے تو اس کا ان کو افسوس ہوا، اور پھر چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا معرکہ ہو تو ہم اس میں شرکت کر کے اپنی تلافی کر لیں۔ انہی کے بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، مسلمانوں میں سے کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا انس بن نضر اور ان کے رفقا کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ شان ہے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ صحابہ ہیں، ان صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں تھوڑا بہت صدقہ، حصہ، خیرات مل جائے، ہماری زندگی میں چار چاند لگ سکتا ہے۔ ہم ان کی زندگی پڑھیں گے تو ہمیں کچھ نیا کچھ نیا عشق، کچھ نیا جذبہ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر خاص فضل فرمائے۔